الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، آئیے قرآن سیکھیے شروع سے آخر تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ہمارا لیول 2 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیول 2 کا سبق نمبر 11 اور سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 164 سے لے کے 206 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ آج کا ہمارا پہلا صفحہ ہے، اور اس میں 4 اشارات ہیں اور اس کے ساتھ 4 موضوعات ہیں۔ پہلا جو اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ گناہ گاروں کو نصیحت، ہر حال میں گناہ گاروں کو نصیحت، برائی سے روکنے والے اللہ کے عذاب سے بچ گئے اور ظالموں پر عذاب، اس طرح حد سے بڑھ جانے پر ذلت کی سزا دی گئی۔ دوسرا اشارہ کہ یہود کو برا عذاب قیامت تک، کہ قیامت تک یہودیوں پہ بدترین عذاب کو مسلط کیا جاتا رہے گا، اور یہود کے لیے قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے، ذلت ہے، اور اسی طرح ان کا مختلف گروہوں میں بڑھ جانا اس چیز کا بیان ہے۔ چوتھا اشارہ ہے کہ کتاب کے ناخلف اور نالائق جو جانشین بنے ان کا بیان، کہ ناخلف ورثاء کا کتاب کے بدلے دنیا کا حقیر سا جو مفاد سمیٹنا، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ متقین کے لیے بہتر ہے، آخرت کا گھر متقین کے لیے بہتر ہے۔ چوتھا اشارہ ہے کہ کتاب کو اچھی طرح تھامنے والے، وہ کون لوگ ہیں کہ جو کتاب کو اچھی طرح تھامنے والے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے والے ہیں۔ پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں، گناہ گاروں کو نصیحت، اور اس کا موضوع ہے ہر حال میں گناہ گاروں کو نصیحت اور برائی سے روکنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اس طرح حد سے بڑھ جانے والوں پر ذلت کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 164 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب، قالت کہا، امتن ایک امت نے، یعنی لوگوں میں سے ایک گروہ نے، کچھ لوگوں نے، منہم ان میں سے، لما کیوں، تعظون تم واعظ کرتے ہو، تم نصیحت کرتے ہو، قومن اس قوم کو، ان لوگوں کو، اللہ کہ اللہ تعالی مہلکہم ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے۔ کیسا عذاب؟ عذاباً شدیدا، شدید عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا ہے۔ تو تم ایسے لوگوں کو تم واعظ کیوں کرتے ہو، ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیے یہ تسلسل ہے اصحاب السبت والا جو واقعہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کا ہی یہ تسلسل ہے کہ بنی اسرائیل ان کی آزمائش کی گئی ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کے ساتھ، کہ ان کو ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے کیا کیا گیا تھا؟ منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے بنا کے مچھلی کا شکار کیا۔ اور وہ کیسے کیا کہ وہ جال لگا دیتے تھے تو جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، اور اتوار کے دن آ کے ان مچھلیوں کو نکال لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ شکار کرتے تھے ہیلا کر کے، تو ان کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اسی واقعے کا یہ تسلسل ہے اصحاب السبت والے واقعے کا، کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جو ہیلے بنا کے مچھلیوں کو شکار کرتا تھا ہفتے والے دن، جو مجرم لوگ تھے۔ دوسرا وہ گروہ تھا لوگوں کا کہ جو ان کو منع کرتے تھے
ان کو واعظ کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے۔ یہ وہ گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے متقی و نیک بندے تھے، جو ان کو نصیحت کرتے تھے، جو ان کو اس عمل حرام سے کیا کرتے تھے، ان کو روکتے تھے۔ تیسرا وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے ان کو شروع میں تو سمجھایا، ان کو منع کیا کہ بھئی اس عمل سے باز آ جائیں، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے انہیں منع کرنا چھوڑ دیا۔ تو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہ جو آیت ہے اس میں اس تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پہلے ان کو منع کیا تھا یا جو خاموش تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے اس عمل سے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، کہ آپ ان کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہیں؟ ہم تو انہیں واعظ و نصیحت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہم نے تو چھوڑ دیا ان کو، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو انہوں نے اس دوسرے گروہ کو کہ جو لگاتار آخری وقت تک انہیں اس عمل سے باز رہنے کی اور اس عمل سے پیچھے ہٹ جانے کی تلقین کرتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو آپ واعظ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دینے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں کہ تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے، کہ تمہارے رب کے سامنے ہم عذر رکھیں اپنا کہ ہم نے دنیا کے اندر انہیں اس حرام عمل سے منع کیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ بچ جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے سے، ہمارے نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے سے یہ اس عمل حرام سے بچ جائیں، ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے بچ جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، کہ یہ کتنا بڑا فریضہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ آیت نمبر 165 اللہ نے فرمایا فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، جب وہ بھول گئے، کیا چیز بھول گئے؟ ما ذکروا بہ، کہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے۔ کس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی؟ کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنی ہے اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو جب وہ اس فریضے کو، اس عظیم عمل کو وہ بھول گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا انجینا، ہم نے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا الذین، ان لوگوں کو، ینہونا، کہ جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے۔ کہ پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو کہ جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، کس چیز کی نصیحت کی گئی تھی ان کو؟ کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنی ہے اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو اس عمل کو جب وہ بھول گئے، یعنی انہوں نے مچھلی کا شکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہیلے کر کے حرام کام کو حلال کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا انجینا، ہم نے نجات عطا فرما دی الذین، ان لوگوں کو، کہ ینہونا، جو روکتے تھے، عن السوء، سوء سے یعنی برائی سے، جو برائی سے روکنے والے تھے، جو نہی عن المنکر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو نجات عطا فرما دی۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا الذین، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا تھا، یعنی ظالموں کو ہم نے کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ کس چیز کے ساتھ پکڑ لیا؟ بعذاب، عذاب کے ساتھ، ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ کون سا عذاب؟ بئیس، سخت۔ تو عذاب بئیس کا مطلب کیا ہے؟ سخت عذاب کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ بما کانوا، سبب اس کے کہ جو، یہاں پہ بات سبب کے معنی میں ہے، سبب بیان کرنے کے معنی میں ہے، اس سبب سے کہ ما کانوا، جو وہ یفسقون، جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ہم نے ان کو کس عذاب کے ساتھ پکڑ لیا؟ ہم نے بعذاب بئیس، ہم نے ان کو سخت عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ نے فرمایا فلما اتوا،
کہ پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے، پھر جب انہوں نے کھلم کھلا نافرمانیاں شروع کر دی، یعنی کھلم کھلا ہفتے کے دن بھی وہ مچھلی کا شکار کرنا شروع ہو گئے، جب وہ حد سے بڑھ گئے، اما نہو عنہ، اس چیز سے، ما جو نہو وہ منع کیے گئے تھے، وہ روکے گئے تھے، عنہ اس چیز سے، یعنی جب وہ حد سے بڑھ گئے اس چیز سے کہ جسے انہیں منع کیا گیا تھا، تو قلنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا، لہم ان کے لیے، ہم نے انہیں کہا، کونو تم بن جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، ہم نے انہیں بولا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور وہ حقیقی طور پہ کیا بن گئے؟ بندر بن گئے۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل کے اندر جاگزی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ آیت نمبر 167، اللہ نے فرمایا، وَإِذْ، اور جب، تَأَذَّنَ، صاف اعلان کر دیا، ربو کا، آپ کے رب نے، جب آپ کے رب نے صاف صاف کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ، اللہ نے فرمایا کہ ضرور وہ بھیجے گا، علیہم، ان پر، یعنی ان یہود پہ، یہودیوں پہ، ضرور اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من، وہ، یسومہم، جو چکھائے گا انہیں، سوء العذاب، سخت عذاب، سخت ترین عذاب جو ہے ان کو چکھاتا رہے گا۔ یعنی اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ قیامت کے دن تک ایسا شخص بھیجتا رہے گا کہ جو انہیں بدترین عذاب چکھاتا رہے گا، ان ربک، اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا رب، لسریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے، آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم بھی ہے، بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہود کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ قوم ہے کہ قیامت تک یہ پھٹتی رہے گی، قیامت تک ان پہ، یعنی یہ کسی نہ کسی کے محکوم رہیں گے اور کوئی ان کو جو ہے بدترین عذاب دیتا رہے گا، بدترین سزا ان کو کوئی نہ کوئی دیتا رہے گا، اور اگر کہیں ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا وقتی طور پہ تو وہ ان کا اپنا بذات خود نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ وہ کسی کے بل بوتے پہ ہوگا۔ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے رہیں گے کہ جو ان کو بدترین عذاب، ان کو بدترین سزا ان کو دیتے رہیں گے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ ہم نے ان کو زمین میں، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امماً، مختلف گروہوں کے اندر، یعنی کہ یہ یہودی جو ہے یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ یہ زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، مختلف ٹکڑوں کے اندر، مختلف ٹولیوں کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر۔ اور اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تاکہ ان کی جو اجتماعی قوت ہے وہ کبھی بھی وجود میں نہ آ سکے۔ اور اس طرح جو یہودی ہیں وہ دنیا کے یہودی جو تمام دنیا میں ہیں وہ ٹکڑوں کی شکل میں کیا ہیں؟ وہ پھیلے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ جو ہے وہ متحد اور مجتمع نہیں ہیں۔ منہم الصالحون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دو اقسام بیان کی کہ ان میں بعض نیک لوگ بھی ہیں جو اس دور میں بھی تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس دور میں بھی ایمان نہیں لائے، جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، اور وہ اکثریت میں تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے ایمان نہیں لائے۔ فرمائے وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کو آزمایا ہے بالحسنات، حسنات کے ساتھ، اور حسنات سے یہاں مراد کیا ہے؟ اچھے حالات. ہم نے ان کو اچھے جو حالات ہیں خوشحالی دے کے ان کے ساتھ بھی ان کو ہم نے آزمایا، والسیئات، اور برے حالات کے ساتھ بھی ہم نے ان کو آزمایا. اور اس آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، لعلہم تاکہ وہ یرجعون واپس پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، یعنی اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئیں، دین کی طرف واپس پلٹ آئیں اور حق کی طرف واپس پلٹ آئیں. اور یہود کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اب ان کے بعد ان کے جو وارث بنے وہ کون لوگ بنے کہ وہ بھی بدترین وارث بنے، ناخلف، جو نالائق جانشین تھے ان کے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ دنیا کے حقیر مال کو وہ لے لیتے تھے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، اور پھر ساتھ یہ امید رکھتے تھے، ساتھ یہ کہتے تھے کہ سیغفر لنا، کہ ہمیں بخش دیا جائے گا. اور اگر دوبارہ ان کو حرام کام کا موقع ملتا، دوبارہ اگر ان کو رشوت کا موقع ملتا، سود کھانے کا موقع ملتا، ظلم و زیادتی کا موقع ملتا، تو دوبارہ بھی وہ وہی عمل کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ کیا ان سے کہ ان کی کتاب کے اندر، تورات کے اندر ان سے عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہیں گے کہ جو حق ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو جان بھی لیا، اس کو پڑھ بھی لیا، اس کے احکام کو بھی جان لیا تھا. پھر ذکر کیا کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ نے فرمایا فخلف، کہ پھر آئے من بعدہم، ان کے بعد، خلف کہتے ہیں جو نالائق جانشین، بعد میں آنے والے، وہ کہ جو جانشینی میں انتہائی بدترین ہوں، نالائق ہوں. فرمایا ان کے بعد پھر کون لوگ آئے؟ خلفن، کہ جو نالائق جانشین تھے ان کے، ورثوا الکتاب، ورثوا، جو وارث بنے، الکتابہ، کتاب کے، جو کتاب کے وارث بنے. اور کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تورات ہے، کہ جو تورات کے وارث بنے تھے. یأخذون، وہ لیتے ہیں، یأخذون، وہ لیتے ہیں، عرض سامان، عرض سامان کو کہتے ہیں، ساز و سامان، جیسے دنیا کا مال و متاع، دنیا کا پیسہ، دنیا کا ساز و سامان، تو اس کو عرض کہتے ہیں، عرض. ھذا الادنی، ھذا یہ، الادنی حقیر. تو عرض ھذا الادنی سے مراد کیا ہے کہ اس حقیر دنیا کا سامان، وہ اس حقیر دنیا کا وہ سامان لیتے تھے ناجائز طور پہ. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہمیں بخش دیا جائے گا. وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو بخش دیا جائے گا. پھر فرمایا وَإِنْ، اور اگر یأتِہم، آ جائے ان کے پاس، عرض سامان، مثلہ، اس کے مثل، یأخذوہ، تو وہ لے لیں گے اسے. یعنی اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اسے بھی وہ لے لیتے. یعنی پہلی دفعہ حرام کھانے کے بعد دوبارہ اسی طرح اگر حرام کھانے کا اگر ان کو موقع مل جاتا تو اس کو وہ چھوڑتے نہیں تھے. اور دیکھیے اسی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک انسان کو ایک حرام کا پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، لیکن وہ بار بار اس کا ارتکاب کرتا ہے. جب اس کو موقع ملتا ہے پھر وہ وہی کام کرتا ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر کتنی جو ہے نصیحت فرمائی ہے اور کتنی عبرت، اور اس عبرت کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کس کے لیے؟ تاکہ ہم اس کتاب سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا علم کیا نہیں یؤخذ لیا گیا تھا علیہم ان پر، کیا ان پر نہیں لیا گیا تھا میثاق الکتابی، کتاب کا میثاق، کتاب کا عہد و پیمان، یعنی کیا ان سے تورات کے اندر عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا؟ ان یہ کہ لا یقولو کہ نہیں وہ کہیں گے اللہ اللہ تعالیٰ پر الا الحق مگر حق، یعنی ان سے کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر ان کی کتابوں کے اندر ان سے عہد و پیمان لیے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، نہ حق اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات نہیں کریں گے، نہ حق بات، حرام بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَدَرَسُوا اور پڑھ لیا انہوں نے، درسا ہوتا ہے اس نے پڑھا، یا درسو وہ پڑھتا ہے، اور اسی سے ہم کہتے ہیں مدرسہ یعنی پڑھنے کی جگہ، تو وَدَرَسُوا یہ فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے، ان سب کے سب نے پڑھ لیا ما جو فیہ اس میں ہے، یعنی کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر کیا نازل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کی مخالفت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے گھر کا ذکر کیا کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ اور آخرت کا گھر خیرٌ زیادہ بہتر ہے، کن کے لیے؟ کہ للذین وہ لوگ کہ یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا فا پس لا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، والذین یمسکون بالکتاب اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 170 ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، فرمایا والذین اور وہ لوگ یمسکون جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتابی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور اقاموا انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز، جنہوں نے نماز کو قائم کیا، انا بے شک ہم لا نضیع ہم ضائع نہیں کریں گے اجر المصلحین صلح کرنے والے، جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 171 ہے، یہود کی سرکشی کے باعث طور پہاڑ ان کے سروں پر بلند کیا گیا۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جب وہ نافرمانی کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو وہ نہیں مانتے تھے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، تو ایک شدید زلزلے کے ساتھ جو پہاڑ تھا، جو طور پہاڑ، وہ ان کے اوپر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو لے آئے کہ جیسے ایک سائبان ہوتا ہے جو سایہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو خوفزدہ کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے کہ تم جو تورات کے اندر جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے تم اس پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرو گے۔ تو انہوں نے اس بات سے ڈرتے ہوئے کیا کیا؟ یہ وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کیا کریں گے؟ پاسداری کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ اور جب نَتَقْنَا ہم نے ان کے اوپر اٹھایا، ہم نے ہلا کر ان کے اوپر کیا کیا؟ اٹھا لیا، الجبل جبل کو، پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا کہ وہ کیا تھا؟ ظلتن ظلہ تھا، ظلہ سائبان کو کہتے ہیں، گویا کہ وہ سائبان کی طرح ہو گیا کہ جو سایہ ان پہ کر رہا تھا۔ وَظَنُّوا اور انہوں نے یقین کر لیا، یہاں ظن جو ہے، ظن کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، تو یہاں ظنوا ایقنوا کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے یقین کر لیا کہ انہو کہ یقیناً وہ، یعنی وہ جبل،
پہاڑ، ہو جو ضمیر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جبل ہے، کہ انہو کہ یہ جو جبل ہے، یہ جو پہاڑ ہے، واقعن وہ گرنے والا ہی ہے، بہم ان کے اوپر، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ پہاڑ ان پہ گرنے والا ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اقرار کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہم پہ گرنے والا ہے تو انہوں نے فوراً اقرار کیا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکام کی ہم پاسداری کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خذو تم لے لو ما جو آتیناکم جو دیا ہے ہم نے تمہیں، بقوتن قوت کے ساتھ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کیا کرو، پکڑو۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات پہ عمل کرو، جو کچھ دیا گیا ہے، جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان پہ عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو ما اسے جو فیہ اس میں ہے، جو اس کے اندر ہے اس کو کیا کرو، یاد کرو۔ یعنی ہماری جو کتاب ہے، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات، اس کے اندر جو وعدے لیے گئے ہیں، جو عہد لیا گیا تم سے، تم ان پر عمل کرو۔ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 172 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، اس کا بیان اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ اور جب اخذ نکالا ربو کا آپ کے رب نے، من بنی آدم آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی ذریت کو، ان کی اولادوں کو، کہ یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم میں سے، آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں سے ان کی جو اولادیں ہیں ان کو نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کی جانوں پہ، اور انہیں خود ان کی جانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کی جانوں پر، ان کے نفسوں پہ کیا، ان کو کیا، ان کو گواہ بنایا، اور ساتھ کیا فرمایا، کیا لستو نہیں ہوں بربکم تمہارا رب، اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، یعنی اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا ہم نے گواہی دی ہے، یعنی ہم نے مان لیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیوں لیا ہے کہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس حجت سے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے، اللہ تعالیٰ کی اس عہد سے کہتے ہیں ہم غافل تھے، یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ جو شرک تھا وہ تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد ان کی نسل تھے، اور اے اللہ کیا تو ہمیں ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے کہ جو باطل عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 172 ان تقولوا یہ کہ تم کہو، یا مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی تمہارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اننا کہ بے شک ہم کننا تھے، ان ہذا اس چیز سے، غافلین غافل تھے، یعنی اس عہد سے ہم غافل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو حجت اتمام کی ہے بنی آدم پہ، تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو حجت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو عہد تھا، ہم اس سے کیا تھے، غافل تھے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت، کہ وہ فطرت کہ جو توحید کی فطرت ہے، کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو رکھ دیا، اور ہر انسان کے اپنے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے دلائل رکھ دیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار، انسان کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں کہ جو خود اس بات کا کیا ہیں، ثبوت ہیں کہ انسان کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو عیسائی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ہر جو بچہ ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، ان کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا شہیدنا، ان سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیوں لیا؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ اے اللہ ہم اس چیز سے غافل تھے، ہم اس حجت سے ہم غافل تھے. او تقولو، یا تم کہو انما، سوائے اس کے نہیں، اشرک شرک کیا تھا آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد نے، من قبل، اس سے پہلے. یا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، وَكُنَّا، تھے ہم، ذریتاً، ایک نسل، ذریت تھے ہم، ایک نسل تھے، من بعدہم، ان کے بعد. افتہلکنا، کیا، پس، تہلکو، تو ہلاک کرتا ہے، نہ ہمیں، افتہلکنا، کیا پس اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بیما، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، ما جو فعلا کیا، المبتلون، باطل عمل کرنے والوں نے، یعنی ان لوگوں نے جو عمل کیا کہ جو باطل والے تھے، جنہوں نے اپنے اعمال باطل کر دیے شرک کر کے. وَكَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیاتی، آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں. آیت نمبر 175 ہے آیات سے منہ موڑنے والے. اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے والے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے، کس سے غور و فکر کرنے کے لیے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ، اور پڑھیے، علیہم، ان پر، نبأ، خبر، الذی، اس شخص کی کہ جو، یا جسے، آتیناہ، ہم نے دیا، آیاتنا، اپنی آیات کا علم، جسے ہم نے اپنی آیات دی، یعنی جسے اپنی آیات کا علم دیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ نکل گیا صاف صاف ان آیات سے، منہا، ان سے ہی نہیں، ان آیات سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آیات دی، اس کو کتاب کا علم دیا، آسمانی کتاب کا علم دیا. اب وہ کیا ہوا کہ ان آیات سے وہ نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ، پس پیچھے لگا دیا اس کو، الشیطان، شیطان نے. تو پھر کیا ہوا کہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا دیا، یعنی وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا. فَكَانَ، پس وہ ہو گیا، من الغاوین، گمراہوں میں سے. تو یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا، پھر وہ ان آیات سے نکل گیا، ان آیات پہ ایمان نہیں لایا، ان آیات پہ عمل نہیں کیا، اور کیا ہوا کہ شیطان کے پیچھے وہ چل پڑا اور وہ گمراہی میں چلا گیا، گمراہوں میں سے بن گیا وہ. وَلَوْ شِئْنَا، ولو، اور اگر، شئنا، ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، تو ہم بلند کر دیتے اس کو، بیہا، ساتھ ان کے، یعنی ان آیات کے ساتھ. اگر ہم چاہتے تو اس انسان کو ان آیات کے ساتھ کیا کر دیتے، بلند کر دیتے، اگر وہ ان آیات پر ایمان لے آتا، اگر وہ ان آیات پہ کیا کرتا، عمل کرتا. لیکن اس کی حالت کیا ہوگی، وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ، اخلدا، وہ چمٹ گیا، الی الارض، زمین کی طرف. وَاتَّبَعَ، اور پیروی کی اس نے، ہواہ، اپنی خواہش کی. تو اس نے کیا کیا، وہ زمین سے چمٹ گیا اور اپنی خواہشات نفس کی کیا کرنے لگا، پیروی کرنے لگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب الہی کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا.
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل ہو گیا اور معاصی اور منکرات کے اندر وہ مبتلا ہو گیا اور اپنی خواہشات کو اس نے اپنا امام بنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی کہ اس کی مثال کیسے ہے۔ فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کا مانند مثال کے الکلبی، کتے کی، تو اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کس سے دی ہے؟ کتے کے ساتھ دی ہے۔ فرمایا کہ ان اگر تحمل علیہ، تو اگر حملہ کرے گا اس پہ، یعنی کتے پہ، یلحث، تو وہ ہانپے گا۔ اگر کتے پہ حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، او یا تترکہ، یا اگر آپ اس کو چھوڑو گے، ہو سے مراد یعنی کلب یعنی کتا، اگر اس کتے کو آپ چھوڑیں گے تو یلحث، پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ ہانپے گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں جو ہے، اگر آپ اس پہ اگر حملہ کیا جائے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، اگر اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، یعنی اپنی زبان باہر نکالتا ہے، دونوں صورتیں میں۔ تو یہ مثال ہے اس انسان کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کا علم عطا فرمایا، اب اس کا حال کیا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع ہو گیا ہے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑا ہے۔ اب آپ اس کو واعظ و نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں یا اس کو نہ سمجھائیں، اس پہ برابر ہے، وہ ہدایت کی طرف آنے والا نہیں۔ جیسے ایک کتا ہے کہ اس پہ چاہے حملہ کیا جائے، چاہے اس کو چھوڑا جائے، چاہے وہ اس کو پیاس لگی ہو، چاہے وہ سیراب ہو، چاہے اس کو بھوک لگی ہو، چاہے وہ پیٹ بھرا ہو، ہر حال میں وہ کیا کرے گا؟ وہ ہانپے گا۔ تو یہی مثال ہے اس کی کہ جس کو کتاب الہی کا علم عطا فرمایا گیا ہے، لیکن وہ اخلد الی الارض، زمین کی طرف وہ چمٹ گیا ہے، اپنی خواہشات نفس کی وہ پیروی کرنا شروع ہو گیا ہے، فانسلخ منہا، کہ وہ اللہ کی آیات سے صاف وہ نکل گیا ہے، شیطان کے پیچھے چل پڑا ہے۔ اب چاہے آپ اس کو واعظ نصیحت کریں، پھر بھی وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والا نہیں ہے۔ چاہے آپ اس کو نہ کریں واعظ و نصیحت، یا چاہے اس کو واعظ و نصیحت کریں، دونوں صورتوں میں وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ذالک، یہ مثال ہے، القومی، اس قوم کی، الذین، جنہوں نے کذبوا، تکذیب کی ہے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فقصص، کہ آپ بیان کیجئے، آپ سنا دیجئے، القصص، آپ بیان کرتے رہیے، جو بیان ہے، جو بیان کرنا ہے اس کو بیان کرتے رہیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بیان سنا دیجئے تاکہ یہ غور و فکر کرتے رہیں۔ بری مثال جھٹلانے والوں کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی جو مثال ہے وہ بڑی ہی بری ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو گمراہ جو لوگ ہیں وہ خسارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 177 ہے، ساء، بری ہے، مثلا، مثال، القوم، لوگوں کی، یعنی وہ لوگ، لفظی ترجمہ کیا کہ ساء، برے ہیں، مثلا، مثال کے لحاظ سے، مثال کی روح سے، القوم، وہ لوگ، الذین، جنہوں نے کذبوا، تکذیب کی، بآیاتنا، ہماری آیتوں کی، یعنی ان کی مثال بڑی بری ہے، بڑی مثال ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وَأَنفُسَهُمْ، اور اپنی جانوں پہ، کانوا، تھے وہ، یظلمون، ظلم کرنے والے، وہ اپنی جانوں پہ کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا۔ من یہد اللہ، اللہ نے فرمایا، من، جسے، یہدی، ہدایت دے دے، اللہ، اللہ تعالیٰ، فہو، پس وہی، المہتدی، ہدایت پانے والا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے ہدایت پہ قائم رکھ، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور ایک دعا بھی اس
بارے میں بڑی عظیم دعا جو صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدا ہدایت کا، والتقا اور تقوی کا، اللہم انی اسألوک الہدا والتقا والعفاف اور پاکدامنی کا میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، والغنا اور غنا کا اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، پھر فرمایا ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فاولئک، پس وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہی لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 ہے ہمارا، جن و انس کی کثرت جہنم میں، اور ان کی صفات اور جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تشبیہ دی ہے اس کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ، اللہ نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً، ذرأنا، ہم نے پیدا کیا، ذرأنا ہم نے پیدا کیا، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیراً بہت زیادہ، من الجن، جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی بہت سوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ لہم، ان کے لیے، قلوب، ان کے لیے دل ہیں، یعنی ان کے دل تو ہیں لیکن لا یفقہون بہا، ان سے وہ سمجھتے نہیں، ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اللہ نے فرمایا اور ان کے لیے، اعین، آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں سے، لا یبصرون بہا، وہ دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق کو وہ دیکھتے نہیں ہیں، حق ان کے سامنے واضح ہے لیکن اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق کو چھین لیا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، آذان، کان تو ہیں، لا یسمعون، نہیں وہ سنتے، بہا، ان کے ساتھ، یعنی ان کانوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دل تو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کان تو دیے ہیں، لیکن جو دل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں، ان دلوں سے وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں تو دی ہیں، وہ ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن حق کو وہ نہیں دیکھتے، حق سے وہ نابینا ہیں، وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان تو دی ہیں، ہر چیز وہ سن سکتے ہیں لیکن حق ان کے کانوں کے اندر داخل نہیں ہوتا، حق کو وہ پہچان نہیں پاتے۔ تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا اپنا کفر اور ان کی اپنی معاصی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو توفیق کی جو نعمت ہے وہ چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق کو چھین لیا ہے، ان کو توفیق نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کے ان پر ایمان لانے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کیا بیان فرمائی، ان کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، کیونکہ جو جانور ہیں جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے وہ تو مقصد وہ پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنے اس مقصد سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ، کل انعامی، انعام کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ہم وہ، اضل، زیادہ گمراہ ہیں، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو لوگ ہیں یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک، یہ ہم الغافلون، یہی ہیں جو کہ غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اور ہدایت سے یہ لوگ مل کر کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ ٹیکنیکل فالٹ کوئی آ گیا،
جی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام اسماء حسنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی جو اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے الاسماء نام الحسنہ، اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے جو ہیں، وہ پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، سب سے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فَادْعُوهُ، پس پکارو، ہو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، پس ادعو، پکارو تم سب کے سب، ہو اس کو، یعنی اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ کو، بہا، ان کے ساتھ، تو با کا مطلب ہے ساتھ، ہا ان کے، یعنی اسماء کے، یعنی ان اسماء کے ساتھ، ان اسماء حسنہ کے ساتھ، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ مثلا یا رزاق ارزقنی، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام رزاق ہے، رزق دینے والا، تو کیسے دعا کی جائے کہ اے رزق دینے والے، اے رزاق ارزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کے ذریعے پکارنا ہے کہ فدعوہ بہا، جو اللہ نے فرمایا نا کہ فدعوہ، پس پکارو اس کو، اللہ تعالیٰ کو، بہا، ان کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ذریعے۔ اسی طرح مثلا یا غفارو اغفر لی، کہ اے بخشنے والے مجھے بخش دے، اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی، اپنی زبان میں بھی، اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے، اے رحم کر، اے رحمان، اے رحیم، جو رحم کرنے والا، جو مہربان ہے، ارحمنی یا رحمان ارحمنی، کہ اے رحیم، اے رحمان تو مجھ پہ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کا جو واسطہ ہے، وسیلہ، اس کے ذریعے سے دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور اس سے دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ نے فرمایا کہ وَذَرُوا، وا اور ذرو، چھوڑ دو، کن لوگوں کو؟ الذین، وہ لوگ، یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ الحاد کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ہٹے ہوئے ہیں حق سے، فی اسمائہ، اس کے ناموں کے اندر، اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو کجروی اختیار کرتے ہیں، جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو الحاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر تبدیلی کر کے کوئی اپنے معبود کا نام رکھ لے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، اس سے انہوں نے لات بنا لی، اللہ تعالیٰ کا نام عزیز ہے تو اس سے جو عزا بنا لیا، معبود کا نام اپنے باطل معبود کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام میں اپنی طرف سے کسی چیز کو، اس کو ایڈ کر دینا، اس کا اضافہ کر دینا۔ اسی طرح اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کس چیز کی کمی کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی ایک نام کے ساتھ ہی پکارنا، باقی سارے کے سارے ناموں کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری صورتیں کس چیز کے اندر آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد میں آتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیے، امتun، ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، یہدون، وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو حق کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَبِهِ، اور اسی کے ساتھ، یعنی اسی حق کے ساتھ، يَعْدِلُونَ، عدل کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو حق اور انصاف کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے، جو حق پہ قائم رہنے والے،
جو عدل پہ قائم رہنے والے، جو قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، آیت نمبر 182 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین، اور جو لوگ کذبوا، جو تکذیب کرتے ہیں، یہ جنہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو بتدریج جو ہے اپنی گرفت میں لیں گے، ہم انہیں عنقریب جو ہے آہستہ آہستہ ہم انہیں تباہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ یعنی ان کی فوری جو ہے وہ گرفت نہیں ہوگی، بلکہ وہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور گناہوں پہ گناہ وہ کرتے رہیں گے، اور وہ سمجھتے رہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کو آخری جو عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے لیے ان کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی مل رہی ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کفر اور شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو جان لو کہ یہ وہ استدراج ہے۔ استدراج جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، سنستدرجہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے، اس کے لیے مہلت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی الظالم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو کیا مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ پھر اچانک ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے، پھر اس کو بھاگنے نہیں دیتا۔ تو آیات کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، پھر اچانک ان پہ کیا آ جاتی ہے؟ پکڑ آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ سنستدرجہم، کہ ہم بتدریج ان کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، من حیث، وہاں سے، کہ لا یعلمون، کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی جنہوں نے تکذیب کی، ہم ان کو بتدریج، ہم ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جائیں گے، اور اچانک ہماری گرفت ان پر آ جائے گی۔ اور کیسے؟ من حیث لا یعلمون، وہاں سے کہ جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، لہم، ان کے لیے، یعنی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ان، بے شک، قیدی، میری جو تدبیر ہے، متین، بڑی مضبوط۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے، جو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اللہ نے اس سے ہمیں ڈرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 184 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جو صاحب ہے، ان کا یہ جو ساتھی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر تو کوئی جنون نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ، کفار مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ مجنون کہتے تھے، کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے جو ساتھی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ان کے اندر جنون ہے؟ نعوذ باللہ، ان کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اور کیا، لم، نہیں، یتفکرون، انہوں نے تفکر کیا، انہوں نے غور و فکر کیا، یعنی اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ما بصاحبہم، کہ نہیں ہے ان کے صاحب کے ساتھ، من جنتین، کوئی بھی جنون، کہ ان کے جو ساتھی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، انہیں کوئی جنون لاحق نہیں ہے، یعنی یہ مجنون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے اور ان کو جواب دیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نعوذ باللہ مجنون کہتے ہو، تو ان کے اندر کوئی جنون نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ان، نہیں ہوا وہ، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والے ہیں، مبین، کھلم کھلا واضح، یہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں
تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 185 کے اندر کہ جھٹلانے والوں نے کیا کبھی زمین و آسمان میں غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے زمین و آسمان کے اندر غور و فکر نہیں کیا کہ زمین و آسمان کی کتنی بڑی بادشاہت ہے؟ اور کیا اس چیز میں انہوں نے غور نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو چیزیں پیدا کی ہیں؟ اور کیا اس چیز کے اندر بھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے ان کی جو اجل ہے اور ان کی جو موت کا وقت ہے یا ان پہ جو عذاب کے آنے کا جو وقت ہے ہو سکتا ہے ان کے قریب آ پہنچا ہو؟ اور پھر اس قرآن کے بعد وہ کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم، اور کیا نہیں، ینظروا، دیکھا انہوں نے، فی ملکوت السماواتی، ملکوت سے مراد کیا ہے؟ حکومت یا عظیم و شان سلطنت، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی عظیم و شان سلطنت کے اندر غور و فکر نہیں کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم آسمان بنایا ہے؟ وما لہا من فروج، اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان ستونوں کے ساتھ کہ جو ستون نظر نہیں آتے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اللہ نے اسے کیسے مزین کیا ہے؟ والارض، اور زمین، وما خلق اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، من شیء، کسی بھی چیز کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو چیزیں پیدا کی ہیں کیا انہوں نے ان چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ، اور اس بات میں بھی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ قریب کہ ہو سکتا ہے کہ شاید، وَأَنْ عَسَىٰ، کہ شاید، أَن يَكُونَ، کہ ہو، قد، یقیناً، اقترب، قریب آ چکی ہو، اجلہم، ان کی اجل۔ کیا اس چیز کے اندر بھی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کی جو اجل ہے ان کے قریب آ چکی ہو؟ فاپس بِأَيِّ حدیث، کس حدیث، کس بات پہ، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو بعدہ سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن کے بعد، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کے بعد وہ کس چیز پر وہ ایمان لانے والے ہیں؟ کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو من یضلل اللہ، من، جسے، یضلل، گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ، فلا، پس نہیں ہے، ہادی، یا کوئی ہدایت دینے والا، لہو، اس کو، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی بھی ہادی نہیں ہے، پس اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ، اللہ نے فرمایا وَيَذَرُهُمْ، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی طغیان میں، ان کی سرکشی میں۔ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو، ان کفار کو، ان مشرکین کو اور ان فساق و فجار کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ، ان کی گمراہی میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ یا مہون، بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ پھر اپنی سرکشی کے اندر کیا بھٹکتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے اندر کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، آیت نمبر 187، قیامت کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے بارے میں؟ عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یا کبھی کہتے اس قیامت کو لے آؤ کہ اے محمد جس قیامت کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو وہ قیامت کہاں ہے، وہ لے کے کیوں نہیں آتے، وہ کب آئے گی؟ تو نعوذ باللہ اس طرح کے وہ سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کیا سوال انہوں نے کیا کہ ایان، کب، مرساہا، کہ اس کا قیام کب ہے، وہ کب واقع ہوگی، کب وہ وقوع پذیر ہوگی، یعنی اس قیامت کا آنا کب ہے، وہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کل، کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہی ہے، لا یجلیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ظاہر کرے گا وہ اس کو، یعنی اس قیامت کو، لیوقتہا، اس کے وقت پہ، الا، مگر ہوا وہی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی،
یعنی جب قیامت کا وقت آئے گا تو قیامت کو کون ظاہر کرے گا، قیامت کو کون لائے گا؟ ہوا، یعنی وہی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی. اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے وقت پہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا. لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا ہاں اس کو، یعنی قیامت کو، الا ہوا، مگر وہی، یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرے گا اسے. پھر قیامت کی ایک صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قیامت کیا ہے. وہ ساعہ جو ہے، وہ گھڑی، الساعہ اس سے مراد گھڑی ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، وہ کیا ہے؟ ثقلت، وہ بھاری واقعہ ہے، وہ بھاری واقعہ ہوئی ہے، یعنی بہت بڑا وہ حادثہ ہوگا. فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. وہ آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا حادثہ وہ ہوگا. لا تأتیکم، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس، الا، مگر بغتتاً، اچانک. یعنی قیامت جب آئے گی تو وہ اچانک آئے گی، اچانک وہ آئے گی. دیکھیے قیامت کی جو شرائط تو ذکر ہیں حدیث کے اندر، بڑی بڑی نشانی، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جیسے دجال کی آمد ہے، اسی طرح اور جو نشانیاں ہیں، خروج الدابہ من اللہ، زمین سے عجیب و غریب جو خلقت کا ایک جانور ہے وہ ظاہر ہوگا. مختلف نشانیاں تو ہیں قیامت کی کہ ان نشانیوں کے بعد قیامت آئے گی. لیکن جب قیامت کا جو متعین جو وقت ہے وہ کس وقت آئے گی، کس دن آئے گی، تو وہ اچانک آنے والی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے. جب وہ آئے گی تو بالکل اچانک وہ آئے گی. لا تأتیکم الا بغتتاً، تو نہیں آئے گی تمہارے پاس، تم پہ وہ نہیں آئے گی مگر اچانک. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں ایسے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کأنک، گویا کہ آپ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ کیا ہیں؟ حفی عنہا، کہ آپ خوب تحقیق کرنے والے ہیں اس کے بارے میں، کہ آپ قیامت کے بارے میں بڑی تحقیقات کر چکے ہیں، کہ آپ سے گویا کہ ایسے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو قیامت کا پورا علم ہے، قیامت کے بارے میں آپ پوری تحقیق کر چکے ہیں کہ وہ کب آنے والی ہے. تو آپ سے تو وہ ایسے وہ سوال کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ قیامت کے بارے میں پوری خوب تحقیق کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی تحقیقات پوری کر چکے ہیں کہ وہ کب آنے والی ہے. کل کہہ دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، علمھا، اس کا علم یعنی قیامت کا علم، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی قیامت کا جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. لوگوں کی اکثریت کو قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے. چوتھا صفحہ ہے آج کے ہمارے سبق کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 188 ہے کہ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی علم غیب رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی، نہیں ہوں میں مالک اپنے نفس کے لیے بھی، اپنے آپ کے لیے بھی، نفعا، کسی نفع کا، کسی فائدہ کا، ولا درن، اور نہ ہی میں کسی نقصان کا مالک ہوں، اپنے کسی نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. الا، مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے. ولو کنتو، اگر میں ہوتا، اعلم، جاننے والا، الغیب، غیب کو، لستکثرت، تو میں بہت سی بلائیاں جو ہے میں وہ اکٹھی کر لیتا. لستکثرت من الخیر، یعنی اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا، اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو بہت سی بلائیاں میں کیا کر لیتا؟ حاصل کر لیتا. وما مسنی، وما، اور نہیں، مسنی، اور چھوتی مجھے، السوء، کوئی بھی تکلیف. اگر میں غیب کا علم رکھنے والا ہوتا تو بہت سی بلائیاں میں حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی بھی جو تکلیف ہے وہ کبھی نہ چھوتی. تو یہ واضح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اور غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا. ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور
بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یعنی میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نذیر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑے سے پیدا کیا، اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دعا نیک اولاد کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر۔ آیت نمبر 179 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، وہی ہے جو خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور یہ نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ وجعل، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے، منہا، اس میں سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیسکن الیہا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ لیسکن الیہا، لیسکن، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس کی طرف، یعنی بیوی کی طرف۔ فلما، پھر جب، تغشاہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے، تغشاہا، اس نے اس سے صحبت کی، اس کو اس نے ڈھانپ لیا، یعنی اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا، تو کیا ہوا؟ حملت، اس نے اٹھایا، حملا خفیفا، ہلکا حمل، یعنی حمل ہو گیا۔ اور وہ حمل کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں کہ جن میں حمل بالکل ہلکا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ وہ حاملہ ہوگی اس کی بیوی۔ فمرت بھی، تو پھر کیا کہ وہ اس حمل کو لے کے چلتی پھرتی رہی، اس حمل کو لے کے چلتی پھرتی رہی۔ فلما، پھر جب، اثقلت، فلما، پھر جب، اثقلت، بھاری ہو گئی، دعوا اللہ، تو پکارا ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کو، کہ جو اللہ تعالیٰ ربہما، ان دونوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کو پکارا کہ لئن آتیتنا، کہ اگر اے اللہ تو نے ہمیں دیا صالحاً، تندرست بچہ، صالحاً سے یہاں مراد کیا ہے؟ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم تندرست بچہ اگر تو نے ہمیں عطا فرما دیا، تو لنکونن، تو یقیناً ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ تو ہم عنقریب، ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اور یہاں پہ کون مراد ہیں؟ دیکھیں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن بعد کی جو آیت کا جو حصہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے نا کہ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی، یہاں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مرد اور عورت مراد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہاں سے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، کہ ان کی اولاد میں سے جو ہے ایک مرد اور ایک عورت وہ مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صحیح تندرست سالم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ جب عطا فرما دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر شریک ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما، پھر جب، آتاہما، کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان دونوں کو صالحاً، تندرست بچہ، تو کیا ہوا؟ جعلا، ان دونوں نے بنا لیا، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا بنا لیا؟ شرکاء، بہت سے شریک، بہت سے شریکوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقرر کر دیا، بنا لیا۔ کس چیز میں؟ فی میں، ما، جو، اس چیز میں کہ جو آتاہما، دی اس نے ان دونوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان دونوں کو عطا فرمایا، یعنی بچے، جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا فرمایا، تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پھر کیا بنا لیے؟ شریک بنا لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نفی کی شرک کی کہ فتعالی اللہ، پس اللہ تعالیٰ بلند ہے، عما یشرکون، اس چیز سے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا؟ مثلا اس بچے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہیں، مثلا قبر والے کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح
بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو قبر کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے ماتھے کو اس قبر پر ٹکاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قبر والے نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایشرکون، کیا یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ شریک ٹھہراتے ہیں ما اس چیز کو کہ لا یخلقو شیئا، کہ جو کچھ پیدا کرنے والی نہیں، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے شریک کیسے بن گئے؟ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وَلَا يَسْتَطِعُونَ، اور یہ استطاعت نہیں رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرًا کسی بھی مدد کی۔ یہ جو مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں، یہ ان کی کسی بھی طرح کی مدد کرنے والے نہیں ہیں، ان کی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں، نہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ معبودان باطلہ نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، کہ وَإِن، اور اگر تدعوہم، آپ بلائیں ان کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف اگر آپ ان کو بلاتے ہیں تو لا یتبعوکم، تو وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ جو بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، مورتیوں کی جو پوجا کرتے ہیں، اگر یہ ایسے بت ہیں، بے جان ہیں، کہ اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف آپ بلائیں گے تو آپ کے پیچھے بھی نہیں آ سکتے، تو یہ کیسے ان کے معبود بن گئے؟ یعنی کتنی حقارت کے ساتھ ان کا بیان ہے کہ کتنے حقیر ہیں ان کے معبود، کہ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ یہ ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف چل کے آ سکتے ہیں۔ فرمایا سواء علیکم، برابر ہے تم پہ، ادعوتموہم، چاہے تم ان کو پکارو، چاہے تم ان کو بلاؤ، ام انتم صامتون، یا تم ان کے سامنے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ اگر ان کو تم بلاتے ہو یا تم خاموش ہو جاتے ہو، صامت ہو جاتے ہو، تو ان پہ بالکل کیا ہے، برابر ہے، ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بے جان مورتیاں ہیں، بے جان وہ پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ شرکاء بندے ہیں اور وہ بالکل بے بس ہیں، ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، جو ان مشرکین کے جو شرکاء ہیں، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں اور وہ بالکل بے بس ہیں۔ ان الذین، یقیناً جن لوگوں کو، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، عباد، وہ کیا ہیں، بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے کیا ہیں، بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ، پس تم پکارو ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو پس چاہیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں۔ تم ان کو پکارو تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں، پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اصل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بزرگ ہیں، تو ان کی انہوں نے مورتیاں بنائیں، ان کے انہوں نے بت بنائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے یہ شفاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو پکارو، ان کو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو سنیں اور تمہاری دعاؤں کو وہ قبول کریں۔ الہم ارجل، اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن کے ساتھ وہ چلیں، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدین، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، کہ جن ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین،
کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ یبصرون بہا، کہ جن آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، کہ جن کانوں کے ساتھ وہ سنتے ہوں۔ یعنی یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں، یہ جو تمہارے جو بت جو تم نے جن کو بنایا ہوا ہے، تو ان کے تم نے ہاتھ بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کے تم نے پاؤں بنائے ہوئے ہیں، ان کی تم نے بڑی بڑی آنکھیں بیچ میں بنائی ہوئی ہیں، لیکن کیا یہ جو تم نے ان کے پاؤں بنائے ہوئے ہیں، کیا ان پاؤں سے ہی چلتے بھی ہیں؟ ہاتھ بنائے ہوئے اپنے بتوں کے، کیا ان ہاتھوں سے کچھ پکڑتے بھی ہیں؟ اور بتوں کے اندر تم نے ان کی آنکھیں بھی بنائی ہوئی ہیں، کیا ان آنکھوں سے کچھ دیکھتے بھی ہیں وہ؟ اور کان بنائے ہوئے ہیں بتوں کے تم نے، ان کانوں سے وہ کیا سنتے ہیں؟ کیا کچھ سنتے بھی ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ادعو، تم پکارو، تم بلا لو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، اپنے شریکوں کو تم بلا لو، ثم کیدونی، فرمایا کہ پھر تم میرے بارے میں میرے خلاف تم تدبیر چلو، فلا تنظرون، اور تم مجھے بالکل مہلت بھی مت دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا جواب دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مشرکین مکہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان بتوں سے ڈرایا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ذکر کیا، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں۔ تو یہ اپنے معبودان باطلہ سے ڈراتے رہتے تھے کہ ان کا عذاب تم پہ آ جائے گا، وہ تمہیں مار دیں گے، عجیب باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے معبودوں کو بلا لو، اپنے شریکوں کو بلا لو، اور پھر تم میرے بارے میں جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، اور پھر مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ تم میرا کچھ بھی بگاڑنے والے نہیں ہو، تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور نہ ہی تمہارے یہ معبودان باطلہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ آخری صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 196 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کا کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے، یار و مددگار ہوتا ہے۔ ان بے شک ولی، میرا جو ولی ہے، میرا جو یار و مددگار ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذی، جس نے نازل کی، الکتاب، کتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا جو ولی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا۔ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی یار و مددگار بنتا ہے الصالحین، نیک لوگوں کا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وَالَّذِينَ، اور جو جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں استطاعت رکھتے تمہاری نصر کی، تمہاری مدد کی۔ اے مشرکین مکہ، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، وہ تمہاری کسی بھی طرح کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اپنا آپ جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتے، وہ بالکل بے جان ہیں، ان کے اندر جان تک نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ حرکت نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے؟ تمہیں وہ کیا کچھ عطا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ینصرون، اپنے آپ کی بھی وہ نصرت مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اللہ نے فرمایا اگر تم ان کو بلاؤ إِلَى الْهُدَىٰ، خدا کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف اگر تم انہیں بلاتے ہو، تو لا يسمعوا، وہ نہیں سن سکتے۔ یہ جو بت ہیں جنہیں تم پکارتے ہو، اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف اگر تم پکارو تو وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سننے والے نہیں ہیں، وہ سن نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ، اللہ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ، آپ دیکھتے ہو ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر بصارت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی ان کے یہ جو بت ہیں یہ کیسے ہیں کہ ان کے اندر انہوں نے آنکھیں بنائی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ
آنکھیں ان کی بنی ہوئی ہیں کہ یہ بت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہم لا یبصرون، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ کچھ بھی دیکھنے والے نہیں ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں، نہ کچھ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اللہ عظیم کو چھوڑ کے، اللہ رب العظیم جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ خالق کل شیء، کہ جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو چھوڑ کے تم ان بے جان بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 199، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ جو عفو ہے، جو درگزر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اختیار کیجیے اور معروف کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہلین ہیں ان سے آپ کنارہ کیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا خذ، پکڑ، العفو، عفو کو، معافی کو، یعنی درگزر کرنا کسی سے، اس کو آپ لازم پکڑ لیجئے۔ وَأْمُرْ، اور حکم دیجئے، بالعرف، معروف کا، نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، عن الجاہلین، جاہلین سے، جو جاہل ہیں، جو ہٹ درم ہیں اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ بحث برائے بحث کرتے ہیں اور جدال کرتے ہیں، اور ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ ایمان لانے کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 حکم اس آیت کے اندر دیے۔ ایک تو یہ کہ آپ درگزر کیجئے، آپ معاف کیجئے اور لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کیجئے۔ اسی طرح وہ جو اذیت دیتے ہیں اس سے آپ چشم پوشی اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلین سے اعراض کیجئے۔ پھر فرمایا کہ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، کہ آپ کو شیطان ابھارے، اگر آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے، من الشیطانی، شیطان کی طرف سے، اگر آپ شیطان کی طرف سے اگر آپ کو کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، کوئی اکساہٹ آتی ہے شیطان کی طرف سے، نزغن، کچھ بھی اکساہٹ یا کوئی وسوسہ، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے۔ شیطان کی طرف سے اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو آپ کیا کیجئے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجئے۔ انہ، بے شک وہ، سمیع، وہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 201 میں جو اہل تقوی ہیں ان کی صفت ذکر کی کہ جب بھی شیطان ان کے دلوں کے اندر برے خیال ڈالتا ہے، جب بھی شیطان ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ تذکروا، وہ یاد کرتے ہیں، فوراً وہ جو ہے یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً وہ چکنے ہو جاتے ہیں، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا وہ اچانک بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین، ان بے شک الذین، وہ لوگ، اتقوا، جو تقوی والے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا، جب، مسہم، چھوتا ہے ان کو، طائف، کوئی برا خیال، کوئی برا وسوسہ، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، جب بھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی برا وسوسہ پہنچتا ہے تو تذکروا، تو فوراً وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہوشیار ہو جاتے ہیں، تذکروا، وہ یاد کر لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ، مبصرون، وہ صحیح صورتحال دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ صحیح صورتحال کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور وہ شیطان کی اس چال کو سمجھ جاتے ہیں اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں شیطان سے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یمدونہم، بڑھاتے ہیں ان کو، فی الغی، گمراہی میں، یعنی شیطان جو ہیں وہ کافروں کو گمراہی کی طرف بڑھا دیتے ہیں، گمراہی میں بڑھا دیتے ہیں ان کو، اور گمراہی کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ثم لا یکسرون، پھر فرمایا کہ وہ کمی بالکل نہیں کرتے، یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کو گمراہی کے اندر مبتلا کرنے میں وہ کسی بھی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یعنی جو ان کے بھائی جو ہیں
جو شیطان ہے، کافروں کے بھائی یعنی شیطان، یمدونہم وہ بڑھاتے ہیں ان کو، بڑھاتے رہتے ہیں ان کو، یعنی کفار کو، فی الغی غی میں، گمراہی کے اندر، تو ثم لا یکسرون پھر وہ کسی قسم کی وہ کمی نہیں کرتے، ان کو زیادہ سے زیادہ گمراہی کے اندر کیا کرتے رہتے ہیں، مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب لم تأتِهِمْ بِآیَةٍ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں لے کے آئے ان کے پاس کوئی معجزہ، کوئی نشانی، قالوا تو کہا انہوں نے، لولا کیوں نہ اجتبیتہا کہ آپ جو ہے اپنی طرف سے، اجتبیتہا آپ اپنی طرف سے ہی کوئی معجزہ اس کا انتخاب کر لیتے، اپنی طرف سے ہی کوئی معجزہ ہی لے آتے، آپ اپنی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کے آ جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جواب دیجئے، کل کہہ دیجئے کہ انما سوائے اس کے نہیں کہ اتبعو میں اتباع کرتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحى الیہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، کہ میں تو اس وحی کا پیروکار ہوں، میں تو اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں جو وحی میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے، جو وحی میرے رب کی طرف سے میری طرف کی جاتی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس وحی کا پیروکار ہوں، اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں کہ جو وحی مجھے میرے رب کی طرف سے میری طرف کی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ھذا یہ بصائر کہ یہ کیا ہیں، بصیرت افروز جو ہیں وہ دلائل ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، اور اس طرح قیامت کے دن آخرت کی حقانیت کے، اور اس کے اندر کیا ہے، وہدن اور یہ ہدایت ہے، ورحمت اور یہ رحمت ہے، کن کے لیے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اللہ نے فرمایا وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ اللہ نے فرمایا کہ غور سے سنو اس کو، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کا استماع، کان لگا کے قرآن کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو کان لگا کے غور سے سنو اور باتیں مت کرو بلکہ خاموش ہو جاؤ، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں ہدایات دی اور تعلیمات دیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ کہ ذکر کیجئے اپنے رب کا، فی نفسی کا اپنے دل میں، اپنے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے کہ تضرعاً عاجزی کے ساتھ، عاجزی سے اپنے رب کو یاد کیجئے، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ، یعنی دل کے اندر خوف بھی ہو، دل کے اندر عاجزی بھی ہو، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ کہ اور بلند آواز کے بغیر بھی، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ الفاظ میں سے، یعنی الفاظ میں سے آواز کو بلند کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، لیکن کب، بالغدوی صبح کو، والآصالی اور شام کو، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے مت ہو، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا، ان الذین بے شک وہ لوگ، جو عند ربک جو آپ کے پاس ہیں، آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی جو فرشتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون وہ استکبار نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادت ہی اس کی عبادت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ فرشتے ان کی کیا صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ہو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی، وَلَهُ اور اسی کے لیے وہ
یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 206 ہے، یہ آخری آیت ہے سورۃ الاعراف کی، یہاں پہ یہ سورت ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ یعنی وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو تم بھی اپنے رب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کے آگے مت جھکو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے سجدہ مت کرو۔ سجدہ کرنا ہے، اگر جھکنا ہے، اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ آج کے ہمارے اس سبق کا اختتام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔